मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सामईन गिरामी कद्र, बंदा हकीर कलीम वासलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इमाम ज़माना अजरल्लाहु तआला फ़रजल शरीफ के हुजूर एक अदना सी काविश बानवान हुकूमत इमाम महदी अजरल्लाहु तआला फ़रजल शरीफ बामुताबिक फ़रामीन मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आगाज़ किया था, और उसमें हमारा पहला उन्वान दुनिया ज़हूरे इमाम महदी अजरल्लाहु तआला फ़रजल शरीफ से कबल है, और उसमें आज हमारी पांचवी बहस है जो कि ज़हूर से पहले अमन व ईमान के बारे में है, और उसमें आज हमारी दूसरी किस्त है। सामईन गिरामी कद्र, इस बारे में हम बात करते हैं तो हमारे सामने जो पहला मौजू सर उठाता है वो है जिंदों की मौत की आरज़ू। सामईन गिरामी कद्र, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है। मौला फरमाते हैं, उस ज़ात की कसम कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, दुनिया खत्म नहीं हो पाएगी कि वो वक्त आ जाएगा कि जब कोई मर्द कब्रिस्तान से गुजरेगा तो खुद को कब्र पर गिरा देगा और कहेगा कि काश इसकी जगह मैं होता, कि जब उसकी मुश्किल उसका कर्ज नहीं होगा बल्कि जमाने की मुसीबत जुल्म व जोर होगा। अबू हमजा समाली कहते हैं कि हजरत इमाम बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मौला फरमाते हैं, ए अबू हमजा, हजरत कायम अजरल्लाहु तआला फ़रजल शरीफ उस वक्त क़याम करेंगे जब खौफ व हरास, मुसीबतें और फितने माशरे में हाकिम हो जाएंगी, गिरफ्तारी और बला लोगों के दामनगीर हो जाएगी, और इससे पहले ताउन की बीमारी फैली होगी। मौला फरमाते हैं, अरब के माबैन शदीद इख्तलाफ वाक़या होगा और लोगों के दरमियान में भी शदीद इख्तलाफ होगा, और ऐसा दीन और इनके आइन से दूरी की बुनियाद पर होगा। लोगों की हालत इस हद तक बदल जाएगी कि हर शख्स शब और रोज जो इसने लोगों की दरिंदगी और एक दूसरे के हक से तजावुज़ देखा था, मरने की आरज़ू करेगा। एक दूसरे के हकूक को पामाल किया जाएगा। हुज़ैफ़ा सहाबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यकीनन तुम पर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इंसान मरने की आरज़ू करेगा, लेकिन ये आरज़ू फ़क्र और तंदस्ती के सबब नहीं होगी। जब हम इस बारे में आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने जो दूसरा मौजू सर उठाता है वो है मुसलमानों का असीर हो जाना। सामईन गिरामी कद्र, जनाब रसूल खुदा ने इन मुश्किलात को बयान करते हुए जिनसे मुसलमान दो चार हो जाएंगे, फरमाया है, दबाव की वजह से आज़ाद अफराद को फरोख्त करेंगे और औरतें और मर्द गुलामी का इकरार करेंगे। मुशरिकीन मुसलमानों को अपनी मजदूरी और नौकरी के लिए इस्तेमाल करेंगे और इन्हें शहरों में फरोख्त किया जाएगा। मौला फरमाते हैं, ए हुज़ैफ़ा, गिरफ्तारी इस जमाने के लोगों का मुकद्दर रहेगी और वो इस दर्जा मायूस होंगे कि वो
ظہور سے نا امید ہو جائیں گے۔ اس وقت یعنی مولا اشارہ فرماتے ہیں کہ اس وقت خداوند عالم میری پاکیزہ عطرت اور میرے فرزندوں کی نسل میں سے عادل، مبارک اور پاکیزہ نفس ایک شخص کو بھیجے گا۔ مولا فرماتے ہیں جب وہ آئے گا تو وہ بدعتوں اور فتنوں کا خاتمہ کرے گا اور حق کے ان دروازوں کو کھول دے گا جو باطل کی وجہ سے بند ہو گئے تھے، اور جتنے بھی مسلمان اسیر ہوں گے ان کو آزاد کرا کے ان کے وطنوں پہ واپس پہنچائے گا۔ سامعین گرامی قدر، یہاں پر ایک اور موضوع جو کہ زمین کا دھنس جانا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً اس امت پر وہ زمانہ آنے والا ہے کہ دن کو رات بنا دے گا، جبکہ ہر ایک دوسرے سے پوچھے گا کہ آج رات زمین کو کھا گئی۔ جس طرح لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ فلاں خاندان و قبیلہ کیا اس میں سے کوئی زندہ بھی ہے، کیا اس خاندان کے افراد میں سے کوئی زندہ بھی رہا ہے۔ سامعین گرامی قدر، ناگہانی اموات میں زیادتی ہو جائے گی۔ سرکار امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور سے پہلے ناگہانی اموات واقع ہوں گی۔ اس بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ مولا فرماتے ہیں قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ ناگہانی اموات زیادہ ہوں گی۔ پھر فرماتے ہیں قیامت اس وقت آئے گی جب سفید موت ہونے لگے گی۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ سفید موت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفید موت سے مراد ناگہانی اموات ہیں۔ اس بارے میں حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ایسے زمانے میں قیام کریں گے کہ جب خوف و ہراس کا غلبہ ہوگا اور اس سے پہلے طاعون کا مرض عام ہو جائے گا۔ سامعین گرامی قدر، دنیا والے نجات سے نا امید ہو جائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے علی، حضرت قائم مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف اس وقت ظہور کریں گے جب شہر الٹ پلٹ ہو جائیں گے اور خدا کے بندے ضعیف اور مہدی کے فرج اور ظہور سے مایوس ہو چکے ہوں گے۔ ایسے وقت میں مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف قیام کریں گے اور وہ میرے فرزندوں کی نسل میں سے ظاہر ہوں گے۔ سامعین گرامی قدر، ہر طرف جنگ، قتل اور فتنے برپا ہو جائیں گے۔ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے قیام سے پہلے سارے عالم میں قتل و خون ہوگا۔ بعض روایات فتنے کے بارے میں گفتگو کرتی نظر آتی ہیں اور کچھ روایات میں پہ در پہ جنگ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد ایسے ایسے فتنے اٹھیں گے کہ اگر ایک طرف امن ہوگا تو دوسری طرف ناامنی ہوگی، یہاں تک کہ منادی دینے والا ندا دے گا کہ تمہارا امیر و سردار مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہے۔ محمد بن سلیم کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام زمانہ اس وقت ظہور کریں گے جب 2/3 آبادی ختم ہو جائے گی۔ کہا گیا مولا اگر 2/3 آبادی قتل ہو جائے گی تو پھر کتنی تعداد باقی بچے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم راضی نہیں ہو کہ 1/3 باقی رہنے والوں میں سے تم ایک ہو؟ یعنی یہاں پر
اس طرف اشارہ کیا گیا ہے مولا کے فرمان میں کہ اس وقت وہی باقی رہے گا جو محمد و آل محمد کا حبدار ہوگا۔ آگے مولا جعفر بادشاہ فرماتے ہیں کہ ظہور اس وقت ہوگا جب 10 میں سے 9 کی آبادی ختم ہو جائے گی۔ اس بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر 10,000 کی تعداد میں سے 9,900 افراد قتل ہو جائیں گے، یعنی اس قدر آبادی کم ہو جائے گی اور لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ خوف و ہراس لوگوں کے گھروں تک پہنچ جائے گا اور لوگ گھروں سے باہر نکلنے میں بھی گھبراتے ہوں گے۔ اس وقت قائم آل محمد قیام کریں گے اور یہ سارے فتنے، جنگ و جدال اور مصیبتوں سے اپنے ماننے والوں کو ان سب چیزوں سے آزادی دلوائیں گے۔ دعا ہے عالمین کا رب محمد و آل محمد کے صدقے قائم آل محمد کا جلد ظہور فرمائے۔ اس پاک مہینے کے صدقے مالک اسی مہینے میں ہمارے امام کا جلد ظہور فرمائے۔ تمام موالیان حیدر کرار کو مولا کی ریاست اور مولا کی حکومت دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا